بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 141 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح رہن کے احکام ہے۔ گزشتہ سبق میں رہن کے احکام میں ہم نے رہن کی تعریف پڑھی اور رہن کی شرائط اور رہن کے کچھ مسائل پڑھے۔ آج کے درس میں ہم اس کے بقایا جو احکام بنتے ہیں وہ پڑھیں گے اور اسی درس کے ساتھ رہن کا عنوان اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2271، گروی لینے والے نے جو مال بطور گروی لیا ہو، اس مال کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کی ملکیت میں نہیں دے سکتا۔ کہے گا مثلا گروی لینے والے نے جو مال گروی کے طور پر لیا ہے، یعنی گارنٹی کے طور پر جو مال لیا ہے، اس مال کو مالک کی اجازت کے بغیر وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں نہیں دے سکتا۔ اچھا، یہاں بریکٹ میں ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ خواہ گروی رکھوانے والا ہو یا کوئی دوسرا شخص، یعنی مال جو ہے چاہے گروی رکھوانے والے کا اپنا ہی ہو یا کسی دوسرے شخص کا ہو، لیکن گروی لینے والا اسے کسی دوسرے کی ملکیت میں نہیں دے سکتا۔ یعنی مثلا مجھ سے کسی نے چیز گروی کے طور پر لی، آگے جا کر اس نے بیچ دی، اس طرح نہیں کر سکتا۔ مثلا نہ وہ کسی دوسرے کو مال بخش سکتا ہے نہ کسی کو بیچ سکتا ہے، یعنی گروی رکھا ہوا مال نہ کسی کو وہ بخش سکتا ہے، یعنی ویسے ہی دے دے، یا اور نہ ہی کسی کو وہ مال بیچ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بعد میں اجازت دے دے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ کہیں گے مثلا اگر اس طرح سے کسی نے کر لیا، گروی رکھا ہوا مال کسی کو بخش دیا یا بیچ دیا، اور جو مال کا مالک تھا وہ بعد میں اگر اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2272۔ اگر گروی لینے والا اس مال کو جو اس نے بطور گروی لیا ہو اس کے مالک کی اجازت سے بیچ دے تو مال کی طرح اس کی قیمت گروی نہیں ہوگی، اور یہی حکم ہے کہ اگر مالک کی اجازت کے بغیر بیچ دے اور مالک بعد میں اجازت دے، یعنی اس مال کی جو قیمت وصول کی جائے وہ اس مال کی طرح گروی نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہیں مثلا کسی نے کسی کے ساتھ پاس مال گروی رکھا ہے، اب اس نے وہ مال بیچ دیا، اور مالک کی اجازت سے بیچا ہے۔ ایک صورت یہ،
یا پہلے اس نے بیچ دیا، مالک نے بعد میں اجازت دے دی؟ کہہ رہے کہ دونوں صورتوں میں جو مال گروی میں تھا اب اس کی قیمت جو ہے وہ گروی نہیں ہوگی۔ مثلا میرا ایک پلاٹ تھا، میں نے کسی کو گروی کے طور پر دیا، رکھا اس کے پاس، اس نے کیا کیا کہ اس کو مگر میری اجازت کے ساتھ یا میری اجازت کے بغیر میں بعد میں رضامند ہو گیا اور اس پلاٹ کو اس نے بیچ دیا۔ اب کہتے ہیں کہ پلاٹ تو گروی تھا لیکن اس پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ گروی نہیں ہوگی۔ گروی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لیکن اگر گروی رکھوانے والا اس چیز کو گروی لینے والے کی اجازت سے بیچ دے تاکہ اس کی قیمت کو گروی قرار دے تو ضروری ہے کہ مالک کی اجازت سے بیچ دے، اور اس صورت کی مخالفت کر رہا ہو معاملہ باطل ہے۔ یعنی اگر اجازت دے دے اور بعد میں کہے کہ اس کی جو قیمت بنے گی اس کو گروی رکھ دو تو اس کی اجازت سے اگر بیچے دو معاملہ صحیح ہے، اور اگر اس کی مخالفت ہو تو معاملہ درست نہیں ہے، مگر یہ کہ گروی لینے والے نے اس کی اجازت دی ہو تو پھر معاملہ صحیح ہے۔ اگر گروی لینے والے نے اس کی اجازت دی ہے تو معاملہ درست ہے، کوئی حرج اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2273۔ جس وقت مقروض کو قرض ادا کر دینا چاہیے، اگر قرض دینے والا اس وقت مطالبہ کرے اور مقروض ادائیگی نہ کرے تو اس صورت میں جبکہ قرض دینے والا مال کو فروخت کر کے اپنا قرضہ اس کے مال سے وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہو، وہ گروی لیے ہوئے مال کو فروخت کر کے اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے۔ کہہ رہے کہ مثلا انہوں نے قرضہ دیا اور قرضے کے عوض میں کوئی مال گروی رکھا، اب قرض کی مدت پوری ہو چکی ہے اور قرضہ دینے والا جو ہے وہ مطالبہ کرے قرض کا، اور قرض لینے والا مقروض جو ہے وہ قرض ادا نہ کر پائے، اور اس صورت میں جب قرضہ دینے والا جو ہے وہ اس مال کو فروخت کرنے کا حق رکھتا ہے، گروی رکھا ہوا مال فروخت کر کے اپنا قرضہ وصول کرنے کا اختیار ہے، تو وہ گروی لیے ہوئے مال کو فروخت کر کے اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اتنی مدت گزر چکی ہے جو قرضے کی مدت تھی، اس میں مقروض اپنا قرضہ واپس نہیں کر پا رہا، تو گروی رکھا ہوا مال قرض دینے والے کو اختیار ہے کہ وہ مال گروی رکھا ہوا بیچ دے اور اس سے اپنا قرضہ وصول کر لے، اور اگر وکالت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ مقروض سے اجازت لے، اور اگر اس تک پہنچ نہ سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لے۔ کہیں کہ مثلا اب اس چیز کو، گروی شدہ چیز کو مثلا بیچنے کی وہ وکالت نہیں رکھتا، یعنی پہلے
اس نے اسے وکیل مقرر نہیں کیا تھا کہ اگر میں قرضہ ادا نہ کروں تو میری چیز کو وکیل بن کر بیچ دینا. تو اب اگر بیچنا چاہتا ہے تو مقروض سے اجازت لے کہ میں گروی شدہ چیز کو بیچ دوں. وہ اگر اجازت دے دے تو اس کو بیچ کر وہ اپنا قرضہ وصول کر لے. اگر وہ مقروض تک نہیں پہنچ سکتا، مثلا مقروض تک اس کی رسائی نہیں ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لے کہ اس طرح سے میرے پاس گروی شدہ چیز ہے، کیا میں اسے بیچ دوں؟ اگر حاکم شرع اجازت دے دے تو اس چیز کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اگر قرضے سے زیادہ قیمت وصول ہو تو ضروری ہے کہ زائد مال مالک کو دے دے، چاہے خود مقروض کی اجازت سے بیچے چاہے حاکم شرع کی اجازت سے بیچے. اگر جتنا اس کا قرضہ تھا، جو مال اس نے گروی بیچا ہے، اس کی قیمت اس قرضے سے اگر زیادہ ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ جو زائد مال ہو وہ مالک کو دے دے. مثلا اس نے قرض لیا تھا 1,00,000 روپیہ، اور جو چیز رکھی تھی جب اس نے بیچی تو وہ چیز بنی 1,10,000 روپے کی. تو اب جو اوپر والے 10,000 ہو رہے ہیں، 1,00,000 تو وہ اپنا قرضہ کاٹ لے گا، جو اوپر 10,000 بن رہے ہیں وہ اس مال کے مالک کو واپس دے دے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2274. اگر مقروض کے پاس مکان کے علاوہ جس میں وہ رہتا ہو اور اس سامان کے علاوہ جس کی اسے ضرورت ہو اور کوئی چیز نہ ہو، تو قرض دینے والا اس سے اپنے قرضے کا مطالبہ نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں کہ مثلا مقروض جو ہے اس کے پاس ایک ضرورت کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور وہ باقی ضرورت کا کچھ سامان ہے گھر میں جو اس کی ضرورت ہے اور اس کو وہ استعمال کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو قرض دینے والا اسے مجبور نہیں کر سکتا، اسے قرض کا مطالبہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس ابھی وسائل نہیں ہے کہ وہ قرضہ واپس کرے. لیکن مقروض نے جو مال بطور گروی دیا ہو، اگرچہ وہ مکان اور سامان ہی کیوں نہ ہو، قرض دینے والا گزشتہ مسئلے میں مذکورہ امور کی رعایت کرتے ہوئے اسے بیچ کر اپنا قرض وصول کر سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے گروی نہیں رکھا، بلکہ اس کے پاس صرف ضرورت کا مکان ہے اور ضرورت کا سامان ہے جو کہ اس نے گروی نہیں رکھا، تو قرض خواہ اس سے قرضے کا مطالبہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر مقروض نے جو مکان جس مکان میں رہ رہا ہے وہ یا جو اس کی ضرورت کا سامان ہے اس کو گروی رکھا ہے، تو اب قرض خواہ جو ہے گزشتہ مسئلے میں جو مذکورہ امور بتائے گئے کہ قرض مقروض کی اجازت لے، یا اگر مقروض تک رسائی نہیں ہے تو حاکم شرع کی اجازت لے کر اس کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے.
بھلے اس میں اس کا ضرورت کا مکان ہو یا اس کا ضرورت کا سامان ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے اختیار کے ساتھ ضرورت کا مکان اور ضرورت کا سامان گروی رکھا ہے، تو اب وہ اس کی اجازت کے ذریعے اور یا حاکم شرع کی اجازت کے ذریعے سے اس کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.